نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ سامعین محترم، جس طرح ہمارے بزرگوں نے ماشاءاللہ آپ کو دین کی باتیں سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور جو انہوں نے دین کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، ہمیں سمجھائی ہیں، اللہ رب العزت، اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنی ساری زندگیوں کو اللہ کی توحید کے لیے وقف کیا اور اللہ کی توحید سنانے اور سمجھانے میں اپنی زندگیوں کو گزار دیا، اور بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں اور بہت زیادہ مصیبتوں کو برداشت کیا، اور اتنے امتحانات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے خندہ پیشانی سے اللہ کے لیے، اللہ احکم الحاکمین کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو برداشت کیا، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ اللہ کی توحید کی لوگوں کو سمجھ آ جائے اور لوگ اللہ کی وحدانیت کو جان لیں، پہچان لیں، اور لوگ شرک سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، آگ سے بچ جائیں، ذلت رسوائی سے بچ جائیں۔ اس لیے کہ جو شرک ہے یہ انسان کو بربادی، ذلت رسوائی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اللہ احکم الحاکمین کی توحید ہے یہ انسان کو جنت، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکات اور سیدھا راستہ اور اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ توحید باری تعالی اتنا عظیم خزانہ ہے۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ احکم الحاکمین کو پہچانتا ہے اور اللہ کی توحید کو پہچانتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کو جانتا ہے، وہی اصل میں سارے جہان، ساری کائنات، ساری دنیا اور سارے رشتوں کو پہچانتا ہے۔ جس کو اللہ احکم الحاکمین کی ذات پاک کی سمجھ نہ آئے اور توحید باری تعالی جیسے عظیم خزانے کی سمجھ نہ آئے، وہ اور کسی کو اس طرح نہیں پہچان سکتا جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ دیکھیں، ہم اگر انبیاء علیہم السلام کا احترام اللہ کے فضل و کرم سے کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ کہ یہ اللہ احکم الحاکمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ ان پیغمبروں نے اللہ کا دین اپنی قوموں کو سمجھایا اور بتلایا، اور اسی طرح اولیاء کا ہم احترام کرتے ہیں تو کس لیے؟ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور شہداء کا ہم احترام کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کیا۔ اور علماء کا ہم احترام کرتے ہیں تو اس لیے کہ علماء ہمیں اللہ احکم الحاکمین کا دین سمجھاتے ہیں۔ والدین کا ہم احترام کرتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کریم کی ذات نے یہ بڑی نعمت بنائی ہے ہمارے لیے۔ یہ ساری چیزیں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، صلحاء ہوں، بلغاء ہوں، اور محدثین ہوں، اور مفسرین ہوں، انبیاء علیہم السلام کی ذات اور انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہو، عظیم جماعت ہو، تو ان سب کا احترام اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں ان کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اور انہوں نے اللہ احکم الحاکمین کو پہچانا، اور اللہ نے ہمیں ان کے احترام کا حکم دیا۔
ہم اللہ کو پہچانیں گے تو ہمیں پھر پتہ چلے گا. یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے اس مکہ المکرمہ میں، جو اللہ احکم الحاکمین کا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، جو اللہ احکم الحاکمین کا گھر ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. یہ اللہ کا گھر ہے اور ہمیں اس کا اتنا احترام ہے، ہمیں اس کے ساتھ اتنی محبت ہے اور ہر مسلمان کو اتنا اس سے پیار ہے کہ وہ دیکھتا ہی رہتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے دن بھی سارا گزر جاتا ہے، رات بھی لوگ گزار دیتے ہیں، پھر بھی ان کا دل جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے، جی جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے، چاہتے ہیں اور دیکھ لوں اور دیکھ لوں. اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارے اللہ کا گھر ہے، یہ احکم الحاکمین کا گھر ہے. تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ جو اللہ کا گھر دیکھتے دیکھتے جن کا جی نہیں بھرتا، میرا اور آپ کا، جب ہم جنت میں اپنے اللہ کی زیارت کریں گے تو وہ منظر کیسا ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جب ہم جنت میں اللہ احکم الحاکمین کا دیدار کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، تو وہ منظر کیسا ہوگا. آج اللہ کے گھر کا منظر یہ ہے، گھر کا عالم یہ ہے، ہم لوگ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اور جی چاہتا ہے دیکھ لوں، اور جی چاہتا ہے دیکھ لوں، اور جی چاہتا ہے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو دیکھ لوں. مولانا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی مناظر اسلام، انہوں نے ایک نکتہ بیان کیا. میری ان سے ملاقات ہوئی اسی مکہ المکرمہ میں، تو انہوں نے ایک بات فرمانے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا اللہ احکم الحاکمین سے کی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے. تو سلفی صاحب نے ایک بات بیان فرمانے لگے کہ افئدہ، ان دلوں کو، اس دل کو کہا جاتا ہے جو دل بار بار، ہزار بار، کروڑ مرتبہ، ارب خرب مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کرے، لیکن وہ پھر بھی چاہے کہ میں اور اللہ کے گھر کی زیارت کر لوں. آپ دیکھ لیں لوگوں کی عمریں گزر چلی ہیں، گزر چکی ہیں، گزر رہی ہیں، اور کئی اس طرح کے ہیں الحمدللہ، کوئی 80 سال کا ہو گیا، کوئی 70 سال کا، کوئی 90 سال کا، اور کوئی کہتا ہے مجھے 40 سال ہو گئے ہیں مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے، کوئی کہتا ہے مجھے 20 سال، کوئی 15 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، اور بار بار دیکھتے ہیں اللہ کے گھر کو، لیکن پھر بھی ان کا جی چاہتا ہے اور دیکھ لوں اور دیکھ لوں اور دیکھ لوں. اور جو عرب کے لوگ ہیں، عربی ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ بعض ایسے ہم نے بزرگ دیکھے ہیں عربی لوگ جو فجر کی نماز جا کر حرم میں ادا کرتے ہیں، ظہر کی نماز حرم میں ادا کرتے ہیں، عصر کی نماز حرم میں ادا کرتے ہیں، محلوں کی مسجدوں کو چھوڑ کر وہاں جا کر مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے جو ہیں اور ان کے پوتے جو ہیں کثیر تعداد میں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں گاڑی پہ نہیں جاؤں گا، مجھے پیدل جانے دو اللہ کے گھر کی طرف، مجھے پیدل جانے دو، میں اپنے اللہ کو زیادہ خوش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کے گھر میں حاضری بھی دوں اور اللہ کا گھر بھی دیکھوں اور نماز بھی پڑھوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ سے حج بیت اللہ کے لیے رخصت ہوئے، اور سواریاں اس قدر تھیں، بے شمار سواریوں کے باوجود، لا تعداد سواریوں کے باوجود اللہ کریم نے ہر طرح کی فراوانی عطا فرمائی تھی، مگر کوئی سواری نہیں لی. کہنے والے نے کہا کہ پیارے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری پہ چلے جائیں، سفر لمبا ہے اور اللہ کے گھر کے لیے جائیں، حج کریں، مگر سواری پہ جائیں. تو آپ نے جو الفاظ فرمائے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کے الفاظ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار کے جو الفاظ مبارک تھے، فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے میں پیدل جاؤں
اور میرا اللہ جتنا عظیم ہے اور جتنا اس کا گھر عظیم ہے اس کی عظمت کے مطابق جاؤں اور اپنے آپ کو رلا کر اس کے گھر میں لے جاؤں تاکہ میرا اللہ جو ہے وہ خوش ہو جائے، میرا اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے، میرا اللہ جو ہے وہ مجھ پہ خوش ہو جائے۔ میں جس قدر اس کے گھر کے لیے تکالیف اٹھا کر جاؤں گا میرا اللہ اتنا ہی میرے لیے آسانیاں فرمائے گا اور میرا اللہ مجھ پہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ میرے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کے مطابق جملہ بولا جائے، اللہ کی عزت اور عظمت کے مطابق قدم اٹھایا جائے اور اللہ احکم الحاکمین کی رحمت، برکت اور اس کے احترام کے مطابق اور اس کی شان کے مطابق گمان کیا جائے، تصور کیا جائے جس طرح ہمارا اللہ عظیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبلغون رسالات اللہ، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ ان الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، پیغامات بھی پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات عظیم سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ جتنی اللہ کی ذات عظیم ہے اور جتنا اس کا پیغام سچا اور اونچا اور بہترین ہے، کہیں ہمیں پیغام پہنچانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے حق ادا نہ ہو۔ جس طرح اللہ کی عظمت ہے، جس طرح اس کے پیغام کی عظمت ہے، جس طرح اس کے قرآن کی عظمت ہے، کہیں ہم سے ایسا نہ ہو کہ حق ادا نہ ہو اور ہم پہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی عظمت کے مطابق ہم لوگوں کو پیغام اللہ کے پہنچائیں اور جس طرح اس کی عزت اور وقار ہے اس کے مطابق لوگوں کو اللہ احکم الحاکمین کا پیغام سنائیں۔ یہ تو ہے اس اللہ کی ذات کے بارے میں، اور اس سے آگے جو الفاظ ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جہان سے نہیں ڈرتے، ساری کائنات سے نہیں ڈرتے، دنیا سے نہیں ڈرتے، سارے جگ سے نہیں ڈرتے، اکیلے رب سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم محلے والوں سے ڈر جائیں اور ایسا نہ ہو ہم کالونی والوں سے ڈر جائیں، ایسا نہ ہو ہم شہر کے کسی آدمی سے ڈر جائیں، ایسا نہ ہو ہم ملک کے کسی آدمی سے ڈر جائیں۔ تو اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر میں جہان سے ڈر جاؤں گا، دنیا سے ڈر جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو میرا مالک ناراض ہو جائے کہ ڈرنا تو مجھ سے چاہیے تھا، تو کن سے ڈر رہا ہے؟ دنیا سے ڈر رہا ہے، انسانوں سے ڈر رہا ہے، بندوں سے ڈر رہا ہے، میری مخلوق سے ڈر رہا ہے، تو مجھ سے ڈر، میں تیرا خالق ہوں۔ فرمایا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا جس طرح حق ہے، جس طرح اللہ احکم الحاکمین سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اس طرح اس ذات ہی سے ہی ڈرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو اللہ کریم نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ اتنا مقام اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام، قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، مال خرچ بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ عرض کرتی ہیں کیا ان کا مال صحیح نہیں ہے؟ کیا ان کا مال حلال کا نہیں ہے؟ کیا ان کے مال میں کوئی کمی ہے؟ کیا ان کے مال میں کوئی ملاوٹ ہے؟ کیا ان کے مال میں کوئی دڑا مڑا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
فرمایا عائشہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پیارا رب ہمارے مال کو رد نہ کر دے۔ ہائے 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 میرے عزیزوں اور بھائیوں، ہمیں فجر کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور اگر اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہم پہ راضی ہو جائے اور ہم پہ اپنی نظر کرم فرما دے تو تہجد کی بھی توفیق عطا فرما دے، پھر بھی پڑھ کے بھی یہ نہ کہنا آج ہم نے تہجد پڑھی، آج ہم نے قرآن کے 3 پارے پڑھے ہیں، 4 پارے پڑھے ہیں، بلکہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے جس طرح اس پیارے رحمان کے کلام کی تلاوت کا حق تھا، مجھ سے وہ ادا نہیں ہوا، اللہ مجھے معاف کر دے، کہیں تلاوت میں فرق نہ آ گیا ہو، اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے پیارے رب مجھے معاف فرما دے، کہیں تیرے سامنے حاضر ہونے میں فرق نہ آ گیا ہو، اللہ رکوع میں فرق نہ آ گیا ہو، اللہ سجود میں فرق نہ آ گیا ہو، اللہ قیام میں فرق نہ آ گیا ہو، اللہ تیری ذات عظیم کے بارے میں جس طرح میرا تصور ہونا چاہیے تھا، اللہ میرے حاضر ہونے میں کہیں کمی نہ آ گئی ہو، مجھے معاف فرما دے۔ ہر وقت انسان ڈرتا رہے، اور اللہ احکم الحاکمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ جن کو ساری دنیا سے اعلیٰ اللہ کریم نے بنایا، ان کو اللہ کریم نے حکم فرمایا رب العالمین نے میرے پیارے حبیب اعلان فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، فرمایا اعلان فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا سے رخصت ہونا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، لا شریک لہ، میں گواہی دے رہا ہوں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کے سامنے حاضر ہو کر کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور وضو کیا ہے، وضو سے فارغ ہوئے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پھر بھی انسان کہتا ہے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں۔ یہ گواہی انسان دیتا ہے اللہ کے سامنے بار بار، اور پھر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کریم نے حکم فرمایا آپ یہ بات فرما دیں، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے یہ جائز نہیں، کسی کو یہ بات جچتی ہی نہیں کہ وہ کسی کو سجدہ کرے اللہ کے سوا، کسی کو سجدہ نہ کرے، پوری کائنات پورے جہان میں کسی کو سجدہ نہ کرے، جہان میں سے کسی کو سجدہ نہ کرے، اکیلے رحمان کو ہی سجدہ کرے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ۔ مالک کائنات نے فرمایا رات میری نشانی ہے، دن بھی میری نشانی ہے، سورج بھی میری نشانی ہے اور چاند بھی میری نشانی ہے، نہ تم نے
سورج کو سجدہ کرنا ہے نہ چاند ہی کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ اے ہمارے پیارے رب، ہم نے سجدہ کس کو کرنا ہے؟ فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، خالق کائنات نے فرمایا اس اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ سجدہ مخلوق کا حق نہیں ہے، صرف خالق کا حق ہے، صرف اللہ کا الحاکمین کا حق ہے۔ مخلوق کو سجدہ، ہمارے مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے اپنی تقریروں میں، مخلوق کو سجدہ، پاکستان میں اکثر جلسوں میں وہ پڑھا کرتے تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ اللہ کا الحاکمین ہی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام وما ينبغي له، اللہ کا الحاکمین کو نیند نہیں آتی، اللہ کا الحاکمین کو نیند نہیں آتی، اللہ کریم سوتے نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا وما ينبغي له، اللہ کا الحاکمین کو سونا جچتا بھی نہیں ہے، نیند اس کے لائق نہیں ہے، اس کا جاگنا ہی اس کی شایان شان ہے۔ وہ جاگتا ہے، وہ ہمیشہ جاگتا ہے، ہمیشہ زندہ ہے، یہ اس کی شان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کا الحاکمین سونا تو درکنار، مالک کائنات کو کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، جو سو جاتا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جس کو اونگ آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین نے فرمایا وما کان ربک نسیا، میرے حبیب علیہ السلام آپ کا رب جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے، مالک بھولتے نہیں ہیں، جو بھول جائے وہ رب نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی جان حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کا اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا، اور الفاظ کیا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، اللہ کریم نے فرمایا یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، مریم صدیقہ علیہ السلام بھی کھانا کھاتی تھی۔ اس کا مقصد رب نے بیان یہ کیا ہے جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے کھانے کا، اور جو کسی چیز کا محتاج ہو وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا۔ مالک کریم، مالک کائنات کھلاتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پلاتے ہیں، پیتے نہیں ہیں، اور سلاتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، بھلاتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین فوت کرتے ہیں، فوت ہوتے نہیں ہیں۔ احکم الحاکمین بیمار کرتے ہیں، بیمار ہوتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیسے الفاظ ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد مجھے سیدھے راستے پہ لگایا ہے۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے۔ اس سے آگے الفاظ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اللہ ہی مجھے شفا عطا فرماتے ہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کا الحاکمین کی یہ شان ہے ہمیشہ زندہ رہنا اور جاگتے رہنا۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ سوتے نہیں، اونگ بھی نہیں آتی۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے اللہ کا
نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے. اللہ کے اس پروانے کو اللہ کا نام کافی ہے. اللہ کے اس بندے کو اللہ کا نام کافی ہے. تپتی ریت پہ لیٹ کر بولے بلال حبشی ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام کافی ہے. غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں میرے اس آشیانے کو اللہ کا نام کافی ہے. اللہ حکم الحاکمین اس قدر مہربان ہے. تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے, تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے. تو ہے سب کا والی, تو ہے سب کا والی, تیری ذات نرالی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے, حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا, تیرے آگے رویا, تیرے در پہ آیا, تیرے آگے رویا. اپنے فضل سے تو نے, اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. تو اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں, ہمیشہ ہوں, ہمیشہ رہوں گا. میرے عزیزوں اور بھائیوں, اللہ حکم الحاکمین کی ذات جو ہے لیس کمثلہ شیء, اس کی کوئی مثل نہیں ہے, وہ بے مثل ہے, وہ بے مثال ہے. اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کو فرما رہے ہیں میری تعریفیں کریں, میری حمدیں کریں, میری تعریفوں کو بیان کرو. اور اللہ کریم کی پہچان سنیے, وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ, اللہ حکم الحاکمین کی کوئی بیوی نہیں ہے, مالک کائنات بیویوں سے پاک ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کو کیا حکم فرمایا, یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو فرما دیجئے, اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے, مومنوں کی عورتوں کو فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ پردہ کیا کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا ہے. تو حکم الحاکمین فرماتے ہیں میں بیویوں سے پاک ہوں. اللہ اکبر. اللہ بے مثل ہے, اللہ بے مثال ہے, اللہ حکم الحاکمین. میرے عزیزوں اور بھائیوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمارے گجرانوالا شہر کے بڑے شاعر, پیارے شاعر مولانا محمد یوسف احرار صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے, ایک بڑا پیارا کلام بنایا. لم یلد ولم یولد, رب نے توحید والی کر چھڈی حد, مولا مہربان کولوں کادے لئی سنگ نے, شہنشاہ نو چھڈ کے فقیراں کول منگنا, ساڈے نال رکھنا ایویں ہی حسد, رب نے توحید والی کر چھڈی حد. زکریا نے ویکھ, حضرت زکریا نے ویکھ دتی رب نو آوازیا, 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا. نبی جتھوں منگ
देने ओनू मार सद, नबी जिथों मंगदे ने ओनू मार सद, रब ने तौहीद वाली कर छड़ी हद। ते बड़ी प्यारी गल, पैदा जे नहीं होया सोना ते मिलाद की मनाना है, साल बादों साडे उत्ते फतवे का दिलाना है, सोच के जवाब देई होशिया उजद, लमिया हले दो वलमी औलाद। ये भी मेरी गल सुन लै हुण मां दे चन्या, खाकियां दे घर कदी नूरी नहीं हो जम्मिया, मौलवियां दी मत मारी लोकां नालों वध। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है। तो मेरे अजीजों, तौहीद बारी ताला इतना अजीम खजाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौलाना ज़ियाउल्लाह मदनी साहब आप किससे बात कर रहे हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इधर वेरिया हजरात तवज्जो फरमा, बाद में तोहफा इंशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। हाँ ओए इस बोल दा छिलका हूँ मैं तकरीर के दौरान छिलके खान लग पो, कोई बात नहीं। ये मैंने पहले कहा था, आज कुछ गैस का मसला ज्यादा बन गया था, मेरे भाईजान ने कितनी तकलीफ की है, आप दुआ फरमाएं इनके लिए, अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। तो ये तो इसी तरह का आज मामला हुआ है हमारे ना जिला शेखुपुरा में, एक गांव है फरोज वटुआ, बहुत बड़ा माशाल्लाह गांव है, वहाँ बड़े लोग अहले हदीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 25-30 के करीब, इससे भी बल्कि ज्यादा मसाजिद हैं हमारे मसलक की। तो बड़ी देर की बात है, वहाँ एक कैप्टन वाली मस्जिद मशहूर है, मैं वहाँ तकरीर करने के लिए गया। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 28 या 29 साल की बात होगी। तो मैं तकरीर करके आ रहा था, एक आदमी टेप रिकॉर्ड लेकर आगे से आ रहा था, कहता है मौलाना साहब बयान खत्म हो गया। मैं यार बयान खत्म हो गया। कहता जी वापस चलो, मुडो सुडो लगो, दोबारा शुरू हो जाए, आप मैं आपके लिए बड़ी दूर से आया हूँ। तो मैंने कहा चलो यार मस्जिद में तकरीर करते हैं। तो मैं उसके साथ वापस आने लगा, मैं बिल्कुल तैयार था। एक आदमी कहने लगा थोड़ी देर के बाद फिर बुला लेंगे यार, मौलाना साहब को जाने दो, फिर बुला। कहना चले ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मैं जो बात आपके सामने बयान कर रहा हूँ, तौहीद बारी ताला ये इतना बड़ा खजाना है, इतनी बड़ी नेमत है। पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इमाम मुकर्रर किया, एक लश्कर रवाना किया। नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक इमाम साहब जो अमीर साहब मुकर्रर किए, लश्कर के अमीर साहब, वो फजर पढ़ाते थे। सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद और आयात पढ़ने के बाद सूरतुल अखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, ये जरूर पढ़ते थे। इसी तरह मगरिब की नमाज सूरतुल फातिहा के बाद और आयात पढ़ने के बाद सूरतुल अखलास पढ़ते थे। इसी तरह इशा की नमाज सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल अखलास पढ़ते थे और आयात पढ़ने के बाद जब वापस आए ना, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, कैसे प्यारे सहाबा थे। और सहाबी के बारे में एक आदमी ने बड़ी प्यारी बात की है, लबों पे तबस्सम गुलाबी गुलाबी, लबों पे तबस्सम गुलाबी गुलाबी, जबी पे पसीने की मौज आफताबी, नजर इनकिलाबी कदम इनकिलाबी, चला जा रहा है नबी का सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कैसे वो सहाबा थे, पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इतने प्यारे। जब वापस आए नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में हाजिर हुए, आकर सवाल क्या करते हैं, वो सवाल सुनने वाला है। तो कहते हैं अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, जो आपने इमाम साहब मुकर्रर किए थे, जो इमाम साहब हमारे पास हमारे साथ थे, जिनके साथ हम थे, अमीर साहब, ये हर नमाज जहरी नमाज में कुल हुवल्लाह पढ़ते थे सूरतुल फातिहा के बाद और आयात पढ़ने के बाद ये कुल हुवल्लाह सूरतुल अखलास की बड़ी तिलावत करते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, जाओ जाकर उनसे पूछो पढ़ने की वजह क्या है। शफीक साहब माशाल्लाह इधर आ जाए, क्या पढ़ने की वजह है, जाओ जाकर उनसे सवाल करो। जब वो गए, उन्होंने सवाल किया कि कुल हुवल्लाह सूरतुल अखलास पढ़ने की वजह क्या है, सबब क्या है, आप ये ज्यादा क्यों पढ़ते रहे, बार बार इसकी तिलावत आप क्यों फरमाते रहे। अयूब साहब आ जाए इधर माशाल्लाह, तवज्जो फरमाए, बार बार क्यों आप तिलावत करते रहे, वजह क्या है। अब अमीर साहब के अल्फाज, इमाम साहब के अल्फाज सुनिए, उन्होंने पता क्या फरमाया,
لأنها صفت الرحمن، لأنها صفت الرحمن، میں اس لیے اس سورت کی تلاوت کرتا رہا کہ اس سورت میں میرے رحمان کی صفت ہے، سبحان، رحمان کی صفات ہے اس میں، اس لیے میں اس کی تلاوت کرتا رہا۔ جب پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی کی خدمت میں صحابہ واپس آئے، آ کر عرض کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام انہوں نے یہ جواب دیا ہے، امیر صاحب نے یہ جواب دیا ہے، انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے فرمایا جاؤ جا کر ان سے سوال کرو وہ قل هو اللہ کیوں پڑھتے رہے، سورۃ الاخلاص کیوں پڑھتے رہے۔ جب واپس آئے آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا جب جاؤ اب ان کو بتا کر آؤ، پہلے ان سے پوچھ کر آؤ۔ جب پوچھ کر واپس آئے نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، آ کر جواب سنایا تو آپ نے فرمایا آپ جاؤ ان کو بتا کر آؤ، ان کو خبر دے کر آؤ کہ تمہیں قل ہو اللہ سے پیار ہے، اللہ کو تم سے پیار ہے، تم قل ہو اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ کی صفات سے پیار کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے پیار فرماتے ہیں۔ میرے عزیزوں توحید باری تعالی بہت بڑا خزانہ ہے، توحید باری تعالی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے اللہ تو داتا ہے سب دا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، سب دا مشکل کشائیں تو کلا، مولا تینو بھلایا نہیں جاندا، سب دا مشکل کشائیں تو کلا، مولا تینو بھلایا نہیں جاندا، سیب کیلے تے گچے انگوراں، ون سونیاں تے لمیاں کھجوراں، جوس قسم دے پی کے، جوس قسماں، شاعر اسلام قاری تاج محمد شاکر صاحب کا کلام، جوس قسم دے پی کے، گیت غیراں دا گایا نہیں جاندا، جوس قسم میں تے پاکستان اکثر کہنا وا اس اگر مسمی دا بنا دیو، آ جی فلانا جوس بنا دیو، آ جی ملک شیک بنا دیو، آ جی فلانا بنا، میں کہا پیندا کھاندا رب دا تے غیراں نو سجدے تے غیراں دے نام دے ورد وظیفے کرنا، مورا کھا لے، مورا کھا کے مر جا، تیرے پتہ نہیں خدا کا خوف آنا چاہیے، اللہ ہی کھلانے والا ہے، اللہ ہی پلانے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ، فرمایا اسی کا کھاؤ اور اسی ہی کا گاؤ، اسی کے نام کے وظیفے کرو، اسی کے نام کا ورد کرو۔ اور میں قربان جو انبیاء علیہ السلام کے وظائف جو ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا ربنا ربنا، اور پاک پیغمبر علیہ السلام کا وظیفہ ربنا آتنا فی الدنیا، آپ کا بتلایا ہوا یہ وظیفہ، اور نبی علیہ السلام کے الفاظ رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پاک پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ رب زدنی علما وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما، پاک پیغمبر علیہ السلام کا وظیفہ، سارے انبیاء کے وظیفے، کوئی یہ کہہ رہا ہے رب لا تذر، اللہ سے بد دعا، اللہ سے دعا، حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا رب اللہم اللہم ربنا ربنا، مالک کے نام کے وظیفے، مالک کے نام کے وظیفے۔ میرے دوستو جوس قسم دے پی کے،
گیت غیراں دا گایا نہیں جاندا میرے اللہ تو داتا ہے سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا ساری دنیا تیرا رزق کھاوے تیرے کرنا ذرا فرق آوے مور بلبل چڑیاں چکوراں مور بلبل چڑیاں چکوراں قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا وما یعلم جنود ربک الا ہو مور بلبل چڑیاں چکوراں قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا ساری دنیا دا مالک تو کلا ہوندی ہر تھاں تے اللہ ہی اللہ پتر لین دی خاطر در در پتر لین دی خاطر در در ساتھوں دور دور کرایا نہیں جاندا میرے اللہ تو داتا ہے سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا حضرت آسیہ علیہ الرحمہ کیسے الفاظ میں سلام اللہ علیہا میرے دوستو ہاتھوں میں میخوں کو مار دیا گیا اور اس طرح تکلیفیں دی گئیں اور ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی اللہ کی بارگاہ میں لیکن زبان سے الفاظ کیا کہہ رہی ہیں قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی اے اللہ میرا گھر اپنے پاس بنا اللہ میرا گھر اپنے پاس بنا یا اللہ میں تیرے پاس اپنا گھر چاہتی ہوں میں تیرا قرب چاہتی ہوں میرے اللہ رب اے میرے اللہ میرے مالک کیسے الفاظ ہے قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ میرے اللہ میرا گھر اپنے قریب جنت میں بنا دے میں تو اسے جنت کا سوال کرتی ہوں مالک کائنات سے جنت کا سوال کر رہی ہیں اللہ حکم الحاکمین کے ساتھ کیسا تعلق ہے اور دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے بڑھاپا آ گیا مگر اللہ کریم کے ساتھ تعلق کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خفیہ قال رب انی وہن العظم منی قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا اے میرے اللہ قال رب انی وہن العظم منی میرے اللہ میں بوڑھا ضرور ہو گیا ہوں پر تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں سر کے بال سفید ہو گئے ہیں مگر میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا اللہ سے اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اللہ احکم الحاکمین سے اس طرح کا پیار ہونا چاہیے اللہ احکم الحاکمین پہ اس طرح کا بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق الا یعلم من خلق الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر
اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جو مجھے دیکھے بغیر ہی مجھ سے ڈرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے میں نے بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے اللہ کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، ہمارا اللہ سے پیار ہے، اللہ نے ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دی ہے، اپنا پیار ڈال دیا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ ہم نے اللہ پہ احسان نہیں کیا کہ ہم اسی ہی سے ڈرتے ہیں، اس پہ ہی توکل کرتے ہیں، بلکہ اس پیارے رحمان نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہمارے دل کو اپنی محبت کے لیے پسند فرما لیا ہے، ہمارے سر کو اپنے ہی سجدے کے لیے پسند فرما لیا ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا واسجد واقترب، میرے حبیب علیہ السلام واسجد واقترب، مجھے سجدہ کیجئے اور میرے قریب ہو جائیے، واسجد واقترب، مجھے سجدہ کیجئے اور میرے قریب ہو جائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ ہی کو سجدہ کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ حکم الحاکمین نے قرآن کریم میں نبی مکرم علیہ السلام کو حکم فرمایا، وہ فرمایا اللہ کریم نے فرمایا رب العالمین نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، سجدہ کرو تو میرے لیے، صبر کرو تو میرے لیے، حمد کرو تو میری، ثنا کرو تو میری۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی نعت پاک مجھے یاد آئی، اللہ اکبر۔ سورت سب تو وکھ سونے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورت سب تو وکھ سونے دی، سونی سب تو اکھ سونے دی، سورت سب تو وکھ سونے دی، دنیا آخرت بن جائے گی، دنیا آخرت بن جائے گی، سیرت سامنے رکھ سونے دی، دنیا آخرت بن جائے گی، سیرت سامنے رکھ سونے دی، سونی سب تو اکھ سونے دی، صورت سب تو وکھ سونے دی۔ حلفن لوگو اے گل میں کئی نا، وضو کر کے اے گل میں کئی نا، مسجد چ وڑ کے اے گل میں کئی نا، قرآن ہاتھ چ پھڑ کے اے گل میں کئی نا، ممبر تے چڑھ کے اے گل میں کئی نا، ہر ہر بات ہے سچ سونے دی، ہر ہر بات ہے سچ سونے دی، ہر ہر بات ہے سچ سونے دی، سونی سب تو اکھ سونے دی، صورت سب تو وکھ سونے دی، تانوں خوشی ہے بہت زیادہ، سانو خوشی ہے بہت زیادہ، سب نو خوشی ہے بہت زیادہ، منظور نو خوشی ہے بہت زیادہ، نبوت کے آمد تک سونے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، اسی اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی اللہ ہی نے عمر کو فاروق اعظم بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی اللہ ہی کی ذات عظیم نے حضرت عثمان کو ذو النورین بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی اللہ کریم کی ذات عظیم نے حضرت علی المرتضیٰ کو حیدر کرار بنایا، اور اسی اللہ کریم نے ہی ہمیں ان صحابہ کا حبدار بنایا، اور اسی اللہ کریم نے ہی ہمیں اپنا عبادت گزار بنایا، اور اسی اللہ کریم نے ہی ہمیں محمد عربی کا حبدار بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا خیال ہے کام ہو گیا تو میرا ٹائم بھی ہو گیا، تینوں پھر کی ہے
ਇਹ ਮੱਕਾਤੁਲ ਮੁਕਰਮਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੱਤੋ ਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਾੜੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੰਮ ਠਿੱਲਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਜੇ ਤੇ ਕਰੋ ਗੋਇੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਹ ਇਹਦਾ ਸੈੱਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸੈੱਲ ਹੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕੰਮ ਸੁੱਧ ਤੇ इधर फिर मेरा मतलब बुद्ध ते स्पीकर वाला काम गुल चलो खैर तो मैं जी गल कर रहा सा आखिरी एक दो मैं गल्लां तुहानूं सुनावां तुहाडे हुक्मां दी तामील हो जाए फिर मैं तुहाडे कोलों इजाजत चाहां अल्लाह अकबर कबीरा विगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह साडे एक शायर ने मौलाना मंसूर अहमद साहब जड़ांवाला दे ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਏਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ मैं हाँ नहीं इत्थे होना चाहिए बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह सारियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाह सारियां दी गल बनांदा अल्लाह तू कर मैनू याद मैं तेनू याद करा मेरे बंदे आ तू कर मैनू याद मैं तेनू याद करा कुरान दे विच पिया खुद फरमांदा अल्लाह कुरान दे विच पिया खुद फरमांदा अल्लाह तुसी करो मैनू याद मैं तुहानू याद करा कुरान दे विच पिया खुद फरमांदा अल्लाह तू मेरा बन जा मैं तेरा बन जाऊंगा मन कान लिल्लाह कान अल्लाह तू कान अल्लाह लहू तू मेरा बन जा मेरे बंदिया तू मेरा बन जा मैं तेरा बन जाऊंगा साडे नाल किन्ना प्यार फरमांदा अल्लाह अल्लाह सारियां दी गल बनांदा अल्लाह बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह सारियां दी गल बनांदा अल्लाह न शुक्री वाली असां कोई नहीं कसर छड़ी बेअमली वाली असां कोई नहीं कसर छड़ी साडे जियां नू फिर भी खुआंदा अल्लाह साडे जियां नू फिर भी खुआंदा अल्लाह मेरे भाई ने भाई मोहम्मद अब्बास साहब टोबा टेक सिंह दे वो अगले दिन जदे मिले ते कहन लगे एक बंदा कहंदा दूसरे बंदे नू आंडा खाओगे वो कहंदा सी आंडे दी अम्मी अब्बू खा गए तू आंडे दी गल कर आंडे दी मां कुकड़ी ते अब्बा कुकड़ वो लगा सी तेरा अम्मा अम्मा अब्बा नहीं छड्या तू आंडे दी गल करना मालिक किदा में बेअमली वाली असां कोई नहीं कसर छड़ी फिर भी साडे जियां नू फिर भी खुआंदा अल्लाह अल्लाह सारियां दी गल बनांदा अल्लाह सारियां दी गल बनांदा अल्लाह सारियां दी गल बनांदा अल्लाह गल एक आखां सारे अमल करे आजे मेरे दोस्तों बुजुर्गो गल एक आखां सारे अमल करे आजे अल्लाह दी खातर जिंदा रहे आजे ओले ओदे लई मरे आजे भाई अनवर साहब अल्लाह दी खातर जिंदा रहे आजे ओदे लई मरे आजे छड़ मंजूर एवें लोग ना आखण चला सारियां दी गल बनांदा अल्लाह
ਵਿਗੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਹਮਦੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹਮਦੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹਮਦ ਪਾਕ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਤ ਦੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਮਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਤ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ जरा सुन लो फिर मैं इजाजत चाहना। दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, सिद्दीक फारूक उस्मान अली होर यार सारे, सिद्दीक फारूक उस्मान अली होर यार सारे, सोने दी सोनी जमात बनाई अल्लाह ने, सोने दी सोनी जमात बनाई अल्लाह ने, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, मशरक मगरब शुमालो जनूब अंदर, सोने दी गल बात बनाई अल्लाह ने, अल्लाह ने सोने दी गल बात बनाई अल्लाह ने। ते जरा तवज्जो फरमाया जे, हाथ पैर अखा कन ना गलत सुनन, नबी अलैहिस्सलाम दी जात पाक, हाथ पैर अखा कन ना गलत सुनन, ऐसी सीरत पाक बनाई अल्लाह ने, अल्लाह ने ऐसी सीरत पाक बनाई अल्लाह ने, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, गार बाजार अज़वाज और असहाब अंदर, हर जगह सच्ची बात करवाई अल्लाह ने, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को हर जगह सच्ची बात करवाई अल्लाह ने, अल्लाह ने दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। इमाम मुहद्दिस मुजद्दिद या कोई सहाबी होए, सोने दी लाज़म अतात बनाई अल्लाह ने, सोने दी लाज़म अतात बनाई अल्लाह ने, अल्लाह ने सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। कदी उकाड़े लाहौर कदी पेशोर अंदर, कदी फैसलाबाद हाफजाबाद कदी जनाब वजीराबाद अंदर, अज मक्का पाक मुलाकात कराई अल्लाह ने, अज मक्का पाक मुलाकात कराई अल्लाह ने, दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। मंजूर बे इलम बे अमल बे अकल कोलों, मंजूर बेकार आज इनकसार कोलों, किड्डी सोनी नात बनवाई अल्लाह ने, अल्लाह ने दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।